الحمد لله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا یہ مقدس دن ہے۔ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے گھر بلایا۔ یہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو اپنے گھر آنے کی سعادت بخشی۔ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اور گھروں میں بیٹھے میرے بھائی یہ آواز سن رہے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ جلد از جلد مسجد میں پہنچیں، چونکہ آج کا یہ پیارا دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور ہم جتنا جلدی مسجد میں پہنچیں گے تو اتنا زیادہ ہی ہمارے لیے ثواب ہوگا۔ مسجد میں بیان یہ لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ عوام اس میں شرکت کر کے کچھ علم حاصل کر لے، وہ معلومات حاصل کر لے، علم کے وہ موتی حاصل کر لے کہ جن کے وہ خواہش اور تمنا کرتے ہیں۔ لیکن جمعۃ المبارک کے دن اگر علماء یوں بیٹھ کر ممبروں پر خالی مسجد میں بیانات کرتے رہیں گے اور ہم یہ سوچیں اور سمجھیں کہ بھئی انشاءاللہ ہم صرف وہ 2 رکعت نماز کے لیے پہنچیں گے، تو پھر بیانات کا کیا فائدہ؟ بیانات جو جمعۃ المبارک کے دن کیے جاتے ہیں، ان کا مدعا اور مقصد عوام کو دین سے روشناس کرنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج تو میری خواہش اور تمنا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں اور یہاں بطور سبق سنانے کی کوشش کروں، لیکن کوشش کریں گے کہ اس قلیل وقت میں جتنا ہو سکا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں 15 شوال مبارک کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور اسی طرح 10 شوال المکرم قبلہ امام ملت مجددین و ملت امام اہل سنت
حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت بھی ہے، اور اسی طرح یہ شوال المکرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں غزوہ احد کا سلسلہ بھی 15 شوال المکرم کو ہوا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے کہ ان غزوات سے ہمارے لیے کیا سبق ہے، اور ساتھ ہی ایک ایسی کتاب، ایک عظیم کتاب قرآن مجید برہان رشید، جو ہمارے گھروں میں الماریوں کے اندر رکھا ہوا ہے، مسجدوں میں الماریوں کے اندر رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیا یہ کون سی کتاب ہے؟ آج کا دور ہے، اس دور میں لوگ کہتے ہیں کہ سائنس کی بات کی جائے، لوگ کہتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کی بات کی جائے، لوگ کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کی بات کی جائے، لوگ کہتے ہیں کہ کالج یونیورسٹی کے اندر جو جدید علوم سکھائے جا رہے ہیں ان کی بات کی جائے۔ قرآن کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، لوگ قرآن کو ایک عام کتاب سمجھ رہے ہیں۔ کیا قرآن کوئی عام کتاب ہے یا سائنس سے بھی بڑھ کر ہے؟ انشاءاللہ تعالی چند باتیں اس پہ بھی کروں گا۔ تو ہم نے کوشش کرنی اس کو سمجھنے کی۔ پہلی بات، اس بات پر آپ غور و فکر کریں کہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، یہ ازل سے لے کر ابھی تک اور آئندہ بھی یہ ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور رہیں گے۔ یہ کبھی مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ جب 17 رمضان المبارک کو ایک عظیم جنگ، پہلے اسلام کی جنگ ہوئی، جنگ بدر۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو رب العالمین نے کامیابی عطا فرمائی۔ رب العالمین نے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیارے صحابہ کرام کو اس عظیم جنگ کے اندر کامیابی عطا فرمائی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کفار کی تعداد 1000 کی ہی، اور مسلمانوں کے پاس کچھ ضروریات کے سامان، تلواریں، گھوڑے وغیرہ کم تھے۔ یہود و نصارے کے پاس ہر چیز، مشرکین کے پاس ہر چیز موجود تھی، تعداد بھی زیادہ تھی، لیکن رب العالمین نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی اور کفار و مشرکین کو نیست و نابود فرما دیا۔ جب یہ جنگ بدر کے نام سے بدر کے میدان میں ہوئی تو کفار و مشرکین کو بڑا دھچکا لگا، بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی ہمیں تو مسلمانوں نے سر عام قتل کر دیا، آیا ان سے ہم بدلہ لیں گے؟ کیا کہا کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے۔ اس کا پورا واقعہ علامہ صاحب نے آپ کو سنایا ہوگا، جنگ بدر کے معاملات پورے آپ کو بتائے ہوں گے، لیکن میں ربط کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس پر آ جاؤں۔ جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، کفار نیست و نابود ہوئے، تو کفار نے یہ سوچا کہ مسلمانوں سے ہم بدلہ لیں گے۔ تو پھر جب یہ جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی تو پھر دوبارہ دوسری جنگ احد کے نام سے مشہور ہوئی، جو سن 3 ہجری کے اندر یہ جنگ ہوئی۔ اب یہ جنگ کس طرح ہوئی کہ یہود و نصارہ نے ایک پلاننگ کی کہ ہم چلتے ہیں مدینہ المنورہ پر حملہ کرتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ جب یہ خبر آقائے نامدار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی کہ یہود و نصارہ مشرکین مکہ مدینہ المنورہ پر یہاں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، یعنی ایک میٹنگ بلائی۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ایک جرگہ بلایا،
گاؤں میں جرگہ کہتے ہیں نا، کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے، کوئی خاص بات ہوتی ہے، اس کے لیے میٹنگ بلائی جاتی ہے، جرگہ بلایا جاتا ہے۔ حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جرگہ بلایا کہ لوگوں، میرے پیارے صحابہ ذرا رائے دو، کفار آ رہے ہیں حملہ آور ہونے کے لیے، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام میں سے ایک شخص ایسا بھی آیا جو کہ اس وقت کا رئیس المنافقین تھا، عبداللہ بن ابی کا نام، کیا نام تھا ان کا؟ عبداللہ بن ابی بھی آیا، اسے بھی بلایا گیا۔ تو دو رائے ہوئی وہاں پر۔ ایک رائے یہ ہوئی کہ ایسا کرتے ہیں کہ جب کفار مدینہ میں داخل ہو جائیں گے، یہاں حملہ آور ہوں گے، تب ان سے ہم جنگ کریں گے۔ اس میں عبداللہ بن ابی کی بھی رائے یہی تھی۔ اور ایک رائے یہ ہوئی کہ ہم مدینہ میں پہنچنے سے پہلے احد کے پہاڑ کے قریب، احد کی گھاٹیوں میں، وہیں پر کفار سے جنگ کر کے انہیں نیست و نابود کریں گے۔ تو دوسری رائے پر عمل ہوا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے پر جو ہے مکمل فیصلہ فرما دیا کہ وہاں پر جا کر جنگ کریں گے۔ ادھر عبداللہ بن ابی چونکہ بڑا منافق تھا، اس نے یہ سوچا کہ میری رائے کے کیوں نہیں مانا گیا، کیونکہ ہے تو منافق نا، منافقت تو دکھائے گا اپنی۔ عبداللہ بن ابی نے یہ سوچا کہ بھلے میری رائے نہیں مانی گئی، میں مسلمانوں کی اس جنگ میں وہ غلیظ کردار ادا کروں گا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے۔ عبداللہ بن ابی یہ منافق یہ بھی ہوا، اور اس کے کارندے 300 لوگ وہ تھے، وہ بھی ساتھ ہوئے، اور دیگر صحابہ کرام 700 صحابہ، کتنے ہوئے؟ 1000 کا لشکر۔ اب 1000 کا لشکر میدان احد میں چلا جاتا ہے، رواں ہو جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کے بعد حضور تیار فرماتے ہیں اس لشکر کو۔ ایک انصاری کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اس جنازے کے بعد پھر رواں ہوتے ہیں، اور یہ منافق بھی ساتھ ہوتا ہے، اور چلتے چلتے یہاں تک کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ منافق عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور 700 صحابہ وہاں رہ جاتے ہیں، اور آگے سے کفار کا، مشرکین کا جو لشکر ہے وہ 3000 کا لشکر ہے۔ مسلمان 700، کفار و مشرکین کا جو لشکر ہے وہ 3000 کا ہے، اور وہاں پر یہ جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح صحابیات میں سے حضرت فاطمہ الزہرا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر کئی جلیل القدر صحابہ کرام اس جنگ کا حصہ بنتے ہیں۔ اور یہ صحابیات کیا کرتی ہیں جنگ کے دوران کہ ان زخمیوں کے لیے جو اس جنگ میں زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے پانی لے کر آتی ہیں، ان کے زخموں کو صاف کرتی ہیں، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں اس کے چہرہ انور پر زخم کے نشان پڑ جاتے ہیں، دندان مبارک بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب شاعر بڑا خوب کہتا ہے کہ بجنگ احد کے زخمی رسول اللہ دے، جنگ پہ لا الہ الا اللہ دے، بجنگ احد کے زخمی رسول اللہ دے، جنگ پہ لا الہ الا اللہ دے۔ جب جنگ کے اس میدان کے اندر یہ صحابہ کرام شرکت کر رہی ہے، اور اللہ اکبر، جس منافق عبداللہ بن ابی کی منافقت کی وجہ سے، اس کی سازش کی وجہ سے روایت میں یہی آتا ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہوگا، لیکن جب اس جنگ کے اندر جنگ ہوتی ہے تو ان میں سے 70 لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں، اور 30 اس میں سے یہود انصار کفار مشرکین واصل جہنم ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک عظیم شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ کا جو خلاصہ فوائد علامہ صاحب نے آپ کو بتائے ہوں گے، مختصراً عرض کرتا جاؤں کہ اس ماہ مبارک میں
15 شوال کو یہ جنگ ہوئی اسلام کی سربلندی کے لیے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضور سے 3 جہتوں سے بھی ہے، یعنی آپ خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی جس سے رضاعی بھائی بھی ہیں، اور اسی طرح آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھی ہیں۔ جب جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں صحابہ کرام لاشوں کو دیکھتے ہیں، ایک لاش ملتی ہے پہچان لیتے ہیں یہ کس کی لاش ہے، دوسری لاش کو دیکھتے ہیں پہچان لیتے ہیں یہ کس کی لاش ہے، تمام لاشوں کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لاشوں میں سے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش نہیں مل رہی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ بلند فرماتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، صحابہ کرام سے فرماتے ہیں میرے صحابہ ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا آرام کرو، ذرا صبر کرو، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اس جنگ کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، رب العالمین فرماتا ہے جاؤ میرے فرشتوں، میرے پیارے آقا، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو آسمانوں پر لے آؤ اور اسے غسل دے دو۔ فرشتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیتے ہیں، تو یہ وہ والی بات ہوئی کہ حنظلہ کو غسل بھی فرشتوں نے دیا، امیر حمزہ کو غسل بھی فرشتوں نے دیا، تاکہ یہ غسل اس لیے دیا جائے، وگرنہ شہداء کو تو غسل نہیں دیا جاتا، یہ غسل اس لیے دیا گیا تاکہ تمام شہداء میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے کو سب سے بلند دکھایا جائے۔ یعنی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے اوپر بلایا اور غسل دیا گیا تاکہ اس کا مقام بلند ہو جائے۔ اور چونکہ وقت کی قلت ہے، صرف اتنا عربی سائنس پہ عرض کرتا جاؤں کہ آج ہم قرآن ناظرہ بھی صحیح نہیں پڑھنے کی کوشش کرتے، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک برا خاصہ ہے کہ ہمارا قابل ترین بچہ وہ یونیورسٹی میں جائے گا، ہم کوشش کریں گے وہ یونیورسٹی میں چلا جائے، وہ کالج میں پڑھے، اور تھوڑا سا کمزور ذہن والا بچہ کوشش کرتے ہیں وہ بچہ مدرسے میں چلا جائے۔ جبکہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے دین کو مقام، مرتبہ و ویلیو نہیں دی، اس لیے تو پیچھے ہیں۔ آج ایک ایسے شخص کی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ وہ کیوں مسلمان ہوا۔ 1988 کے اندر لندن میں ایک شخص جس کا نام ریچ وارلے تھا، جو کہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، 1988 میں لندن کے اندر ایک ملعون نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر، یعنی گستاخی پر مشتمل ایک کتاب لکھی، جس کتاب نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ پاکستان کے اندر بھی اس کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں نے احتجاج کیا، کراچی کے اندر احتجاج ہوا، لاہور کے اندر احتجاج ہوا کہ گستاخانہ مواد کو کیوں چھاپا گیا، دین کی کیوں بے حرمتی کی گئی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیوں کی گئی ہے۔ اور لندن کے اندر بھی بہت بڑے اجتماعات ہوئے، بہت بڑے جلسے ہوئے، احتجاج ہوئے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ تو جب لندن کے اندر احتجاج ہو رہے تھے، ان احتجاجات کو نمٹانے کے لیے
وہاں کی حکومت نے ایک شخص کو وہاں مقرر کیا، پولیس کا چیف، جس کو آپ آئی جی کہہ سکتے ہیں، جیسے پنجاب کا آئی جی، کراچی کا آئی جی صوبہ، حکومت کی طرف سے ایک آئی جی مقرر کیا گیا لندن کے اندر کہ یہ مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، ان کو کنٹرول کریں تاکہ مسلمان یہاں کے حالات کو بگاڑ نہ دیں۔ جب ریچھ والے نے یہ منصب سنبھالا اور لوگوں کو منع کرنے لگا، کچھ کو منع کر پا رہا ہے، کچھ کو نہیں کر پا رہا، آخر کار اس نے کسی سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے کون سی کتاب پڑھوں؟ تو وہاں پر لوگوں نے کہا، اس کے خاص بندے نے کہا کہ ایسا کرو، مسلمانوں کی نفسیات کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کو پڑھو۔ کس کو پڑھو؟ قرآن کو پڑھو۔ دور کی بات نہیں ہے، 1988 کی بات ہو رہی ہے۔ اس شخص نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کو سمجھنا شروع کیا، قرآن کو انگلش کے اندر ترجمہ اس کا پڑھنا شروع کیا۔ پہلے پارے کو پڑھا، دوسرے پارے کو پڑھا، تیسرے کو پارے کو پڑھا، پارے کو پڑھتا جاتا، اور اسی طرح اس قرآن کو کیوں سمجھ رہا تھا؟ وہ اس لیے سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کی نفسیات کو سمجھوں اور پھر مسلمانوں کے ان جلسے جلوس کو اور ان احتجاجات کو روکوں۔ لیکن اللہ اکبر، ہوتا کیا ہے کہ جب وہ قرآن کی سورہ نبا 30واں پارہ آیت نمبر 6 اور 7 پر پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کو میخ نہیں بنایا؟ جب ان آیات پر پہنچتا ہے تو وہ شخص چونکہ علم ارضیات کا ماہر ہوتا ہے، جیالوجی کا ماہر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ آیت کون سی ہے؟ یہ 1400 سال پہلے اس آیت کے اندر یہ کون سا علم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے زمین کو میں نے بچھونا بنایا، زمین کے اندر ان پہاڑوں کو میں نے میخ بنایا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، وہ سوچنے لگا، اپنی کتابیں ٹٹول رہا ہے، جیالوجی کی کتابیں دیکھ رہا ہے، ادھر قرآن کی آیت پر غور کر رہا ہے۔ وہ اس بات پر پہنچتا ہے کہ لوگوں، یہ قرآن کو یہ علم کس نے سکھایا ہے؟ آج تو سائنس 300 سال پہلے اس علم کو دریافت کر پائی ہے کہ یہ پہاڑ زمین کے اندر گاڑے گئے ہیں۔ سائنس کو تو ابھی 300 سال پہلے پتہ لگا ہے، لیکن قرآن کے اندر رب العالمین نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچتا ہے اور غور کرتا ہے کہ اس طرح کیوں ہوا ہے، اور جب وہ غور کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ یہ آیت اور یہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ تو پڑھا کہ یہ تو علم والوں پر بھی نازل نہیں ہوا، آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پر نازل ہوا ہے، اور انہیں رب العالمین نے خود اس قرآن کو سکھایا ہے، اور یہ اس بستی میں، اس علاقے میں، عرب میں نازل ہوا جہاں سارے ان پڑھ تھے، ان سب کو امی کہا جاتا ہے، اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ان پڑھوں کو سکھانے کے لیے رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ عظیم کتاب قرآن جب اس علم کی ہمیں روشناس دے رہی ہے، اور کئی باتیں اور بھی کہنے لگا کہ دیکھو، آج بھی یاد رکھیے گا، سائنس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جتنا پہاڑ زمین کے اندر ہوتا ہے، جتنا اوپر ہوتا ہے، اوپر جتنا ہے، اس سے زیادہ رب العالمین نے زمین میں نیچے گاڑ دیا ہوتا ہے۔ یعنی اگر زمین میں ایک حصہ ہے پہاڑ کا اوپر زمین سے، تو زمین کے اندر 6 گنا یا 7 گنا زیادہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ سائنس نے ابھی ایجاد کیا، ابھی اس علم کو نکالا، اور اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ اور ان پہاڑوں کو زمین کے اندر کیوں گاڑا گیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتا ہے اس لیے کہ جب یہ زمین گھومنے لگ جائے، یہ زمین گھومنے لگ جائے
تو اس کے اندر اس کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے ان پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا گیا تاکہ اس کے نظام کو اس کا نظام ارہم برہم درہم نہ ہو جائے، اس لیے ان پہاڑوں کو گاڑا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن وہ عظیم کتاب ہے، اس میں سائنس کا علم بھی ہے، اس میں میڈیکل میتھمیٹکس کا علم بھی ہے، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو بھی سمجھیں، دین کو بھی سمجھیں۔ رب العالمین ہمیں دین خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔